کرپٹو کرنسی کا سوال آئے کسی خاتون کی طرف سے حلال ہے یا حرام ہے. دیکھو کرپٹو کرنسی کے بارے میں جو اس سافٹ ویئر کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے میں اتنا اختلاف ہے. پہلے میں نے فتویٰ دیا جائز ہے, ان سے ہمارا رابطہ ہوا, انہوں نے ہمیں پورا سمجھایا ایسے ہوتا ہے ویسے, ہم نے کہا تو جائز ہے, میں نے فتویٰ دے دیا جائز ہے. دوسرے بڑے سے آئی لینڈ کے ہیں, وہ ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ آئے, ان سے میری میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا بھائی یہ ناجائز ہے, اس میں یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر تیسرے آئے, وہ ان سے بھی بڑے فنٹر, انہوں نے کہا ایسا ہے جائز ہے. پھر ہم نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ اس کے ماہرین میں جب اختلاف ہو رہا ہے. دیکھو اب لوگ کہتے ہیں مفتی لوگ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے. آپ کے سامنے کوئی کھانا آیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ چوری کا ہے, یہ گدھے کا گوشت ہے, سوری, دوسرا کہہ رہے نہیں گائے کا گوشت ہے. تو مفتی کہے گا بھائی اگر گائے کا گوشت ہے تو حلال ہے, گدھے کا ہے تو حلال نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کنفیوژن والا جواب نہیں, آپ تحقیق کرو. میں نے تحقیق کی, قصائیوں کو بلاؤں گا نا میں. ایک قصائی کہہ رہا ہے گدھا ہے, میں نے خود کاٹا ہے. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھائی گدھا نہیں ہے, گائے ہے, اس کے پائے بھی پڑے ہوئے ہیں, پائے دکھا دیے مجھے, میں فتویٰ دوں گا حلال ہے بھائی, میں نے پائے دیکھ کر آیا ہوں میں. دوسرے نے گدھے کے پائے دکھا دیے مجھے, گدھے کے پائے ہیں, میں فتویٰ دوں گا بھائی حرام ہے. تو میں اپنا فتویٰ روز چینج کروں گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے میں خاموشی اختیار کر لوں کہ یار یہ قصائی ہی نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں کہ یہ گدھا ہے یا گائے ہے. تو جس نے کھانا ہے اپنی ذمہ داری پہ کھائے, جس نے نہیں کھانا وہ کیا کرے, احتیاط. تو اس لیے کرپٹو کرنسی کے بارے میں نہ ہم حلال کہہ رہے ہیں نہ حرام کہہ رہے ہیں. جب تک اس کے بارے میں ان کے ماہرین کی کوئی رائے قائم نہیں ہو جاتی ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے. ناجائز بھی نہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو آپ کروڑوں کا نقصان کر بیٹھو, کل بولو لو بھائی اب تو مفتی صاحب خود کاروبار کر رہے ہیں, صحیح ہے نا, اور ان کے اب حلال ہو گیا. تو اس لیے ہم خاموشی, بھائی جو کرنا ہے آپ خود سمجھو اس کو. شریعت کے اصول اور ضابطے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک لے سکتے ہو, رسک ہو, اس کا پروفٹ آپ اٹھا سکتے ہو, سمجھ رہے ہیں, اور ملکی قوانین بھی اس کو لیگل کرتے ہوں. اس طرح کی چند چیزیں ہیں. اور اس کرنسی سے کرنسی برائے کرنسی مقصود نہ ہو. کرنسی کبھی خود مقصود نہیں ہوتی, اس سے ایسٹس مقصود ہوتے ہیں. کرنسی برائے کرنسی نہیں ہونی چاہیے. پھر کرنسی کو جب کرنسی کے بدلے میں بیچا جاتا ہے تو برابر سرابر بیچا جاتا ہے, اگر اسی جنس کی کرنسی ہے. ہاں ڈالر کو روپیے میں بیچ رہے ہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, اور شریعت میں یہ کہ دونوں طرف ایٹ اے ٹائم قبضہ ہونا چاہیے جب آپ بیچتے ہیں. تو چند اصول ہم بیان کر سکتے ہیں, باقی یہ میری ابھی تک سمجھ میں آیا نہیں ہے, اور ماہرین کی رائے میں بڑا اختلاف ہے اس میں. تو آپ کریں اپنی ذمہ داری پہ کر لیں. جامعۃ الرشید کا آفیشیلی فتویٰ نہیں ہے, ان کے کسی پرسنل مفتی کا فتویٰ ہے, لیکن اس پہ بھی اویس پراچا صاحب کا ہے, لیکن ان پہ بھی بہت سارے جامعۃ الرشیدی کے علماء کو اشکالات ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بارے میں ابھی تک کوئی رائے دی نہیں ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ داڑھی پر کلر کرنا, خضاب لگانا, براؤن لگا سکتے ہیں, بلیک نہیں لگا سکتے. 40 سال کے بعد لائٹ براؤن, کیونکہ آج کل جو ڈارک براؤن ہے وہ بھی بلیک جیسا ہی ہوتا ہے, تو لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں 40 سال کے بعد, اور 40 سال سے پہلے بلیک بھی لگا سکتے ہیں. اور خواتین کی ایج اگر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو اگر شوہر کا بہت زیادہ اصرار ہے کہ بھئی بلیک, کیونکہ بعض کی کسی بیماری سے سفید ہو جاتے ہیں, تو خواتین کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے. مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے بلیک لگانے کی, سوائے جنگ کے موقع پہ دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے. دشمن کو لگے بھئی کوئی جوان ہے, ایسا نہ ہو دشمن کے اتنے بزرگ آ گئے تو دم کر دیں آپ ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا, دشمن پہ روپ کے لیے. نارملی 40 سال کے بعد مرد کے لیے بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے, لائٹ براؤن لگا سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں اسلامک بینکنگ انسٹالمنٹ کم زیادہ ہوتی رہی. یار آسٹریلیا میں جو اسلامک بینکنگ ہے اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈاؤٹ ہے اس میں, ڈرامے بازی ہے اس میں, بینکنگ ہے نہیں. اب مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے, تو جب تک میں پراپر وے میں اس کی تحقیق نہ کر لوں میں آسٹریلیا میں جو بینکنگ چل رہی ہے اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا کچھ. کیونکہ جب سے اسلامک بینکنگ آئی ہے نا تو کچھ لوگ اپنے منجن بھی بیچنا شروع کر دیا اسلامک بینکنگ کے نام پہ. اس کی نگرانی کون کر رہا ہے, کیا کیسے ہو رہا ہے, صرف ٹوپی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا, پریکٹیکلی ایسا ہو بھی رہا ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اس کی. دیکھیں گھر لون پہ مورگیج پہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ سودی قرضہ ہے وہ. شدید مجبوری ہو تو جائز ہے. شدید مجبوری کسے کہتے ہیں؟ شدید مجبوری اسے کہتے ہیں کہ رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا ہو, رینٹ پہ مل نہیں رہا ہو. مثال کے طور پر ایک صاحب مجھ سے ملے, ان کے پشاور کی فیملی تھی, 6-7 بچے تھے ان کے, وہ رہتے ہیں اٹلی میں. کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی رینٹ پہ گھر دے ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں چھوٹی فیملی چاہیے. تو پھر ایسی مجبوری میں اب روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا انسان,
تو ایسی مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن جب تک آپ رینٹ پہ رہ سکتے ہو تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی ایک گھر تو اپنی ضرورت کی ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے. گھر یقیناً انسان کی ضرورت ہے, لیکن گھر کا اپنا ہونا انسان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا گھر ہونا انسان کی ضرورت اس کو کہیں گے جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے. ورنہ تو بحریہ ٹاؤن والے ریاض ملک کہیں گے کہ میری ضرورت 6 ایسے بحریہ ٹاؤن اور بن جائیں, یہ میری بہت سخت ضرورت ہے. تو وہ تو لگژری ہے نا. گھر ضرورت ہے, روڈ پہ نہیں رہ سکتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. گھر تو اگر وہ کرائے پہ ارینج ہو گیا ہے تو ضرورت آپ کی پوری ہو گئی ہے. آگے اپنا ہو اچھی بات ہے, اگر اپنا ہو تو اپنے پیسوں سے ہو, سود سے نہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر سود پہ گھر لینا پڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. مجبوری میں نے بتا دی, رینٹ پہ مل ہی نہیں رہا تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی. جی باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کو میں تو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی یہ کہ بہت ٹینشن والے حالات ہوتے ہیں باہر ملک میں جا کے, اور پاکستان کے حالات ابھی اچھے ہونے بھی لگے ہیں. آپ مایوسی سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے اتنا نیگیٹو سوچ لیا ہے. ابھی دیکھو ڈالر 278 یا 279 پہ آ کے رک گیا ہے. اب کسی سے بھی بات کرو یار ایک اچھی خبر ہے اتنے عرصے تک رک گیا, لوگ کہتے ہیں اب یہ تو مصنوعی ہے. اب نا لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں. نیگیٹیوٹی میں آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے چلا گیا ہے ہمارا. یہ مصنوعی نہیں ہے. جو اندر کی خبر ہے نا, میں ایک مشہور آدمی ہوں تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا ہمارا. کیا خیال ہے؟ ہر طرح سے. میں رکشے والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ. تو ڈالر اصل میں 278 یا 280 چل رہا ہے میرا خیال ہے, اصل میں اور نیچے آ چکا ہے. اس کو یہاں روکا گیا ہے کہ ایک دم سے نیچے آنے میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں. ورنہ ڈالر بہت, ہماری کرنسی پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے. بجلی کا بل 7 روپے جو کم کیا گیا ہے, اب لوگ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہیں اب یہ سب ڈرامہ نہیں ہے, یہ واقعی میں سستائی ہوئی ہے, سچی مچی کی سستائی ہے یہ. تو کبھی کوئی اچھی خبر سن کے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خوش والی جیسے غم کی بات پہ غم ہونا نیچرل ہے. بہت سارے غم ہم نے پاکستان میں دیکھے. مجھے یاد ہے میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی کاواساکی میں, پیٹرول بہت ڈلتا تھا. میں ایک دن گیا تو پیٹرول ہی مہنگا ہو جا رہا تھا. نواز شریف کی حکومت تھی, پھر مہنگا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, جب آؤ 5 روپے مہنگا. تو ایک اور ساتھ بائک میں میرے بندہ ساتھ میں نا, میں نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے یار اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی, سب کے لیے ہو رہا ہے نا. تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, سبھی کے لیے ہوا ہے, کوئی میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو جیسے غم کی خبر پہ ہمیں غم ہونا نیچرل ہے, تو خوشی کی خبر پہ خوش بھی ہو جانا چاہیے. ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان, اس پہ آرمی نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک, اس کو روکا ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے. یہ بچوں یہ آسانی سے نہیں ہو گیا. بہت زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور بھی ہو رہے ہیں. اور جو اچھی خبر آئے اس پہ خوش ہو جایا کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اس پہ. تو اکنامکلی پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ باہر جائیں. یہاں بہت کچھ ہے, لیکن کوئی جا رہا ہے تو بھی جائز ہے, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. کمانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا رکھی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سیفٹی کا خیال کریں. پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر محفوظ نہیں ہیں آپ. جو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں اگر آپ سیکیور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی انسیکیور ہے تو پھر تم نکلے بھائی, وہ باہر جائے وہ, کیونکہ ایسے کیا فائدہ, آپ نے پیسہ کمایا کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. تو یہ بہت ہو رہا ہے. میں نے ایسے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں پھٹ پٹی بائکوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہارے پاس اتنا؟ کہتے ہیں یار اگر ہم گاڑیوں میں گھومیں گے لوٹ لے گا کوئی, ہمیں مار بھی دیں گے. تو کراچی میں یہ امن بہت خراب ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کریں, یہ بدامنی کے خلاف حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں علماء کونسل کا فلسطین کے مسئلے پر جہاد کا فتویٰ آ گیا. ہم عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاد فرض ہے استطاعت کے بقدر. اگر بارڈر کھل جائے نا فلسطین تک پہنچنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں, پہنچ جائیں گے سارے, غلیلیں لے کے پہنچ جائیں گے, جس کو چاقو لے کے پہنچ جائیں گے. اتنی بڑی تعداد ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بارڈر اتنی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے,
کہ کوئی پر نہیں مار سکتا, تو کرے کیا آدمی. تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم ان کی مدد کے لیے لیگل وے میں ٹرسٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے, یا یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. جی 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 ہاں, یہ انہوں نے بھائی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج پہ جہاد کا فتویٰ فرض ہوا ہے, فتویٰ جو دیا گیا عام آدمی پہ نہیں. عام آدمی پہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ جب آپ کسی ادارے کے بغیر خود سے کچھ کرتے ہو تو اس میں فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کر رہا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ ہے کوئی. تو کبھی بھی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی تحریک شروع کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ان کے جذبات گرم ہیں, بہت ٹائٹ طریقے سے یہ بھی جذباتی ہوئے ہیں, تو وہ آ کے ان جذبات کو غلط کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیں گے پگڑی باندھ کے, فلسطین کا جھنڈا لہرا کے, آؤ ہمارے ساتھ, آپ جاؤ گے, وہ سب عین ممکن ہے اسرائیلی کے ایجنٹ ہو وہ. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ایسا ہوا ہے ماضی میں. اداروں کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلامی ملکوں کی فوجیں پہل کریں, وہ کریں تو پھر دیکھو پبلک پیچھے پیچھے جائے گی. ان کے لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں جذبات سے, اور اچھے ایمان کے جذبات ہیں, یہ جائیں گے لوگ. ویسے بھی ہم بے روزگار یہاں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں, پاکستانی تو چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈمپر کے نیچے آگے مرنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ جا کے شہید ہو جائیں, یا ڈاکوؤں سے مرنے سے بہتر ہے بھائی جا کے وہاں شہید ہو جائیں. لیکن جب تک کوئی پراپر ادارہ نہ ہونا تو آپ کو یہی نہیں پتا چلتا یہ ایک نمبر ہے. کتنے لوگوں نے چندہ لیا ہے فلسطین کے نام پہ اور کوٹھیاں بنا لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ تحقیق کرنا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, کرنا بہت کچھ چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتے تو غلط طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں. یہ پھر الٹا آپ کو نقصان ہوگا, اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی 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 آن لائن عالم میں مزیداری بالکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آن لائن ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے. پارٹ ٹائم صحیح ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب پورا عالم بننے کے تو ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو 4 سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن جائے, وہ کلینک بھی کھولے گا, ساری زندگی اسی میں جتا رہے گا, تو 50-60 سال جا کے اس کے بعد وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا. تو عالم کا بھی ایسا ہی ہے, مدرسوں سے فارغ ہو کے کوئی عالم نہیں بن جاتا. پراپر وے میں اسی کام میں لگے رہتے ہیں, ریسرچ کے کام میں, بعد جا کے انسان میں علم میں اسٹیبلٹی اس کے پیدا ہوتی ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. تو اب وہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں, وہ تو بچپن سے ہی ہے. تو بڑی عمر میں جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, تفسیر کے, عربی گرامر کے, حدیث کے, سیرت کے, ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. مفتی صاحب اسلام میں داڑھی میں کیا حدود ہیں؟ داڑھی رکھنا لازم ہے اسلام میں, یہ حدود ہیں. خواتین پہ پردہ لازم ہے, مردوں پہ جی جی انسپائر نہیں ہوتے. ہاں جی دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا. اسلام ہے کہاں؟ اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے نا, تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے, ایمانداری, دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں؟ کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن, ہم سب کر رہے ہیں. میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے, میں نام ان کے نہیں لوں گا, ایسا نہ پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ.
تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگس کے اسمگلر ہیں, چرس اور ہیروئن کے, اور پانچوں کے نام بتاؤں کیا ہیں؟ فرضی نام لے رہا ہوں, اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم, یہ کون ہے جی؟ حاجی جمشید. یہ کون ہے جی؟ حاجی ستار. یہ کون ہے جی؟ حاجی وسیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار, کام کیا ہے؟ ہیروئن کے اسمگلر, چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں؟ حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں, سفید کاٹن کلف, مونچھیں وونچھیں صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتا ہے ابھی ابھی حج کر کے ابھی آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اقامت دین کے لیے بہترین بات کی. اچھا یہ انہوں نے بارڈر والا سوال بھی رہ گیا تھا, ٹائم ہے میں جواب دے دوں ان کا؟ دو سوالوں کا میں جواب دے دوں, 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں اسلام میں بارڈر کا حقیقت میں تو تصور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب, لیکن کچھ چیزیں ہونی چاہیے, ہوتی نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا. اسلام نے کہا جو حاکم ہے نا, جو آپ کا خلیفہ یا لیڈر یا حاکم, وہ نیک ہونا چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, وہ عالم ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے, لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ ہے کون جناب؟ تو اب کیا کریں, اس کو بم سے اڑا دیں؟ تو اسلام نے دوسرا بھی ہمیں حکم دیا, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں اس پر, کہ جب بھی کوئی ایک حاکم ہو, چاہے جو مرضی ہو, تم نے امت کی اجتماعیت کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور آسان, میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. امام کیسا ہونا چاہیے؟ پوری داڑھی ہو, نیک ہو, بہتر ہے 4 بیویاں ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, شریف شرفاء ہونا چاہیے, ایسے آدمی کو امام بنایا جائے. لیکن فقہاء نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا اگر نہیں ہے تو جو ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو آپ, صحیح ہے نا, جماعت نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اسلام اجتماعیت پہ زور دیتا ہے. کسی کی انفرادی حیثیت کو خراب بھی ہے برداشت کیا جائے گا اجتماعیت کے لیے. تو صحیح مسلم کی حدیث کہ جب مسلمانوں کا کوئی ایک امیر بن جائے, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. بھائی جب ایک ہے تو اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے, پاور ختم ہو جائے گی, آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ, تبھی یزید کے ہاتھ پہ زیادہ تر صحابہ نے بیعت کی ہے, حالانکہ اس پہ بڑے اشکالات تھے, لیکن وہ بیعت اسی بیس پہ کی ہے, بھائی پاور اس کے پاس ہے. تو اگر ہم بغاوت کریں گے تو 2 ریاستیں ہو جائیں گی, امت کا شیرازہ بکھر جائے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا, حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, آ کے جمعے کی نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, اسی کی اطاعت کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ. تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے, یہ لکیریں نہیں ہونی چاہیے, سعودی عرب, پاکستان, مسقط, دبئی ایک اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو جوڑنے کے چکر میں اگر یہ ڈر ہے نا کہ مزید ٹوٹ جائیں گی, تو بھائی جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں فی الحال اس پہ گزارا کرو. تبھی آپ دیکھو بنو امیہ کے دور میں ایک اسلامک اسٹیٹ تھی, جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے بنو عباس نے, تو وہ ایک اسٹیٹ نہیں بنی, اس بغاوت کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پہلی دفعہ اسلام میں یہ دراڑ آئی تھی کہ جی بنو امیہ نے ظلم کیا تو ہم ان کے خلاف بغاوت کریں گے. بغاوت ہوئی تو کیا ہوا, اسلامک اسٹیٹ 2, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی, اور ادھر بصرہ کوفہ میں الگ خلافت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد سے خلافتیں در خلافتیں, پھر جو خلافت عثمانیہ تھی بہت بڑی تھی, لیکن ہندوستان میں وہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ مغلوں کی حکومت تھی, وہ بھی اسلامی ریاست تھی ہندوستان کی, وہ مغلوں کی حکومت تھی. ادھر مسقط میں الگ حکومت تھی. تو اسلامک اسٹیٹ بنو امیہ کے بعد آج تک کبھی ایک خلیفہ پہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں. تو سب علماء کا ہمیشہ سے یہی فتویٰ ہے کہ جہاں جو خلافت ہے, جو حکومت ہے, اس کو مزید توڑنے کی کوشش نہ کی جائے, وہیں کے جو بادشاہ ہے اس کی اطاعت کی جائے. تو کچھ کام ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہو رہے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. ان کو ایسے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرنا کہ وہ مزید ٹوٹ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جائز نہیں ہے. جمعے کے فرائض,
دیکھیں جمعے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو. گاؤں دیہاتوں میں صحراؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. بس حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں, نبی کے دور میں کسی گاؤں میں جمعہ ہوا ہو. گاؤں کے لوگ مدینہ آیا کرتے تھے. اصل میں جمعے کو اسلام نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ یہ آبادی میں ہونا چاہیے, شہر میں ہونا چاہیے, بڑا قصبہ میں ہونا چاہیے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بحرین میں کوئی گاؤں تھا. وہ بھائی بحرین اتنے سارے گاؤں ٹاپ کے آپ بحرین کیوں پہنچ رہے تھے مدینہ سے؟ تو اس راستے میں جتنے گاؤں تھے کہیں بھی نہیں ہوتا تھا جمعہ. تو اور وہ بھی قصبہ کبیرہ تھا جو بحرین میں, جو ہمیں روایات میں ملتا ہے. بحرین یا قطر میں کہاں واللہ عالم, لیکن ہمیں نبی کے دور میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی گاؤں میں صحراؤں میں جمعہ پڑھا گیا ہو. جمعہ بھی اور عید بھی. ہزاروں لوگوں سے نہیں ہوتا. لوگ جتنے جنگل میں 1,000 لوگ بھی ہوں گے جمعہ نہیں ہوگا وہاں پہ, ظہر پڑھیں گے. اور شہر میں 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ پڑھ لیں. وہ سمجھ رہے ہیں, 2 آدمی جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جماعت کم از کم 4 افراد ہوں جمعے کے لیے. 2-3 افراد کا جمعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. چلیں ٹھیک ہے, نماز پڑھیں.